رمضان المبارک میں نماز وطر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ رمضان المبارک میں وطر کی نماز تراویح ادا کرنے کے بعد جماعت سے پڑھی جاتی ہے، تو اگر جماعت سے نماز وطر ادا کریں نیت کیسے کریں گے، اور اسی طرح مقتدی امام کے پیچھے کیا پڑھے گا اور کب خاموش رہے گا، اور وطر نماز کی تیسری رکعت میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ مقتدی بھی پڑھے گا یا نہیں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نماز وطر با جماعت ادا کرنے کا مکمل طریقہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے کافی دوستوں کے کامنٹ اور واٹس ایپ پر میسج موصول ہوئے کہ نماز وطر جماعت کے ساتھ کیسے پڑھیں، مقتدی امام کے پیچھے کیا پڑھے گا اور کب خاموش رہے گا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے امام کی اقتداء کی۔ اگر جماعت سے نماز وطر ادا کر رہے ہیں تو امام کی اقتداء کی نیت کریں گے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 3 رکعت نماز وطر کی پیچھے اس امام کے، اتنا دل میں ارادہ کر لیں، یہ بھی کافی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر کہیں گے، آپ نے بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یاد رکھیے گا، امام سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ مکمل نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی ثنا پڑھے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ امام صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، قرات کریں گے۔ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کی قرات کو سنے گا، خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنے گا، امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تکبیر اور تسبیحات وغیرہ یہ مقتدی بھی پڑھے گا، یعنی دعائیں جو ہیں وہ بھی پڑھے گا۔ اور اسی طرح دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت بھی مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور امام کی قرات کو سنے گا۔ امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی امام کی قرات کو سنے گا، امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ اور رکوع اور سجود کی جو تسبیحات ہیں وہ مقتدی پڑھے گا۔ دوسری رکعت میں قعدہ اولیٰ بیٹھیں گے تو اس میں تشہد مقتدی بھی پڑھے گا، یعنی التحیات للہ، یہ مکمل جو ہے مقتدی پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو مقتدی بھی تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے گا۔ پھر بھی امام صاحب قرات کریں گے، مقتدی خاموش رہے گا تیسری رکعت میں بھی۔ امام صاحب قرات ختم کرنے کے بعد تکبیر قنوت کہیں گے، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو مقتدی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لے۔ اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، وہ مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے کافی دوستوں کے سوال آتے ہیں کہ کیا ہم دعائے قنوت پڑھیں گے؟ بالکل پڑھیں گے، آپ بھی دعائے قنوت پڑھیں گے اور امام بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر رکوع اور سجود یہ تسبیحات مقتدی بھی پڑھے گا، اور قعدہ اخیر بیٹھیں گے، اس میں تشہد، درود اور دعا یہ مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا۔ اور اس کے بعد پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، امام سب سلام پھیریں گے، امام کے پیچھے آپ نے بھی سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ با جماعت نماز وطر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ کیا پڑھے؟ تو اس حوالے سے سمجھ لیں، اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کریں۔ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اس طرح یہ پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں۔ باقی تنہا اگر اکیلا شخص ہے، وہ وطر کی نماز ادا کر رہا ہے تو وہ تمام چیزیں قرات بھی کرے گا اس میں، اور تسبیحات وہ جس طرح وطر نماز عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھے گا۔